ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਨਤ ਕਮਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਨਤ ਕਮਾਵਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਐ ਅਨਮੋਲ ਵੇਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੰਘਾ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇਰੀ ਇਲਤਿਜਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وساداتنا إماما كاملا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے دنیا کے اندر آنے والے انسان کی خاطر جتنے اصول اور قانون مقرر فرمائے ہیں ہر قانون ہر ضابطہ ہمیشہ انسان کی بہتری کے لیے اس کی خیر اور فلاح کے لیے مقرر کیا ہے. ذی شعور انسان صاحب عقل انسان ہمیشہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے کا دلی طور پر احترام کرتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس قانون کے اندر میری ہی ذات کا اللہ نے فائدہ رکھا ہے، میری ہی ذات کی خاطر اللہ نے کامیابی اور نجات کا یہ فیصلہ فرمایا ہے اور قانون بنایا ہے.
اسی لیے ہر قانون کو بندہ اپنے حق میں بہتر سمجھے، تب جا کے انسان کی کامیابی اور فلاح یقینی بن جاتی ہے۔ مثلاً اللہ نے قانون بنایا ہے کہ دنیا کا جہان میں نے یہ بہت بڑا کھلا میدان بنایا ہے، اس میدان کے اندر رہنے والا انسان، اس کو میں نے اختیار دیا ہے کہ اس جہان کے اندر نیکی کا میدان بھی کھلا ہے اور گناہ اور جرم کا میدان بھی کھلا ہوا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے بندے کو دنیا کے اندر یہ اختیار دے دیا ہے کہ اب تیری مرضی ہے، غلط راستہ اختیار کرے گا تو تیرا ہی نقصان ہوگا، صحیح راستہ اختیار کرے گا تو میدان قیامت کے اندر تیری ہی عزت اور فلاح ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قانون پر اگر انسان عمل کرتا ہے، صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، تو صحیح راستے کی انسان کو قیامت والے میدان کے اندر یہ روشنی اور ضیاء ملے گی کہ انسان ندامت اور شرمندگی سے بچ جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے جب قانون بنایا کہ دنیا کے میدان کے اندر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، جرم ہو سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، غلطی کا کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے، دنیا کے جہان کے اندر جرم کرتا ہے، تو پھر میں نے قانون بنایا ہے کہ اگلا جہان اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس غلطی کی معافی اس دنیا کے اندر تو نے مانگنی ہے۔ یہ قانون بندے کے لیے اللہ نے بنایا کہ جرم آپ سے ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گیا، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، ہو سکتی ہیں۔ انسان خطا اور غلطی کا پتلا ہوتا ہے، بھول بھی سکتا ہے، جان بوجھ کر بھی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک غلطی نہیں، 1000 غلطیاں کر کے آ، 1000 نہیں کروڑ غلطیاں کر کے آ، لیکن اس غلطی کی معافی اور معذرت اور استغفار یہ دنیا کا جہان میں نے ایسا بنایا ہے کہ اگر کروڑوں نیکیاں تو کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں کروڑوں تو گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کی معافی میں نے دنیا میں رکھی ہے، اس جہان میں معافی نہیں رکھی۔ دنیا کے جہان میں اگر کوئی آدمی جرم کر لیتا ہے، غلطی کر لیتا ہے، تو اس کے بعد فوراً وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کے معذرت کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس نے فوراً میرے ساتھ رجوع کر لیا ہے اور مجھ سے معافی مانگ لی ہے، لہذا فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس بندے کی جتنی غلطیاں ہیں سب مٹا دی ہیں۔ اگر یہی آدمی اللہ کے اس قانون پر عمل نہ کرے، غلطی پہ غلطی کرتا جائے اور معافی مانگنے کی اسے مہلت ہی نہیں ہے، معافی مانگنے کا اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ رات دن 24 گھنٹے زندگی کے جو گزارتا ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی بغاوت کے اندر گزار دیتا ہے، گناہ اور جرم کے اندر گزار دیتا ہے، تو پھر میدان قیامت کے اندر اللہ فرماتے ایسے آدمی کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی راستہ نہیں۔ اسی لیے اللہ کریم فرماتے ہیں من یات ربہ مجرما من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا
اللہ کریم فرماتے ہیں من جو بھی آیا ربہ اپنے رب کے دربار میں، جو بھی آیا، من جو بھی آیا، اللہ نے جملہ بھی ایسا ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کو خبردار کیا ہے، کوئی آدمی ناز کر کے نہ آئے، کوئی آدمی ناز اور فخر کر کے نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں من جو بھی آیا میرے دربار میں آیا، قیامت کے جہان اور میدان میں آیا، اپنے مالک کے سامنے حاضر ہو گیا، مالک کے دربار میں اس آدمی کی طلب اور پیشی ہو جائے گی۔ اور جو آدمی آیا چاہے وہ پیغمبر کا باپ ہے یا پیغمبر کا بیٹا ہے یا سید ہے یا قریشی ہے، وقت کا سردار ہے، صدر ہے یا وزیر ہے یا چودھری ہے، کوئی بھی ہے، اللہ فرماتے میرے دربار میں کوئی ذات پات کا لحاظ نہیں ہوگا، میرے دربار میں کسی کے باپ اور بیٹی کے رشتے کا لحاظ نہیں ہوگا، میرے دربار میں قوم اور سید کا فرق نہیں ہوگا۔ یہ امتیاز دنیا کے اندر اللہ نے بنایا ہے، کسی کو سید بنا دیا، کسی کو سردار بنا دیا، کسی کو وڈیرا بنا دیا، کسی کو چودھری بنا دیا۔ یہ امتیاز اور یہ فخر اور یہ ناز تو دنیا کے اندر تو چل سکتے ہیں، لیکن میدان قیامت کے اندر اللہ نے قانونی اور بنا دیا ہے۔ اور اللہ اعلان فرماتے ہیں مَن یأت ربہ مجرمن، جو آدمی آیا چاہے وہ پیغمبر کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، مجرمن اس کے ذمے جرم کی باقی ہے، جرم اس کے ماتھے پر لگا ہوا ہے، وہ جرم کی پاداش اور لپیٹ کے اندر لپٹا ہوا ہے، قصور اس کے موجود ہے، غرور اس کے موجود ہے، غلطیاں اس کی موجود ہیں، کوتاہیاں اس کی موجود ہے، اور ان غلطیوں کی اس نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، معذرت دنیا میں نہیں کی، اور وہ فخر میرا کہ میں تو نبی کے خاندان کا بندہ ہوں، میں تو سید خاندان کا بندہ ہوں، میں قریشی خاندان کا بندہ ہوں، ہاشمی خاندان کا بندہ ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ وہ اسی ناز اور فخر کے اندر اللہ فرماتے اچانک موت آ گئی اور وہ ماتا ہو گیا، دنیا کا جہان چھوٹ گیا، اگلا میدان شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اب اس کے پاس جرموں کے ڈھیر لگے ہوئے، غلطیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں، اور میرے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں او فیصلہ سن لو فإن لہ جہنم، تیرا فیصلہ ہو گیا ہے کہ تو جہنم میں جائے گا، جنت تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، عزت تیرا مقدر نہیں ہے، رحمت تیرا مقدر نہیں ہے، اب تو سوا جہنم کے اور کہیں نہیں رہ سکتا، اور جو جہنم میں نے تیرے لیے مقرر کی ہے وہ مجرمہ، وہ جہنم ایسی سخت جگہ کے لا یموت فیہا ولا یحییٰ، اللہ فرماتے جو آدمی جہنم میں جائے گا نہ جہنم میں جینے کا مزہ ہے نہ جہنم کے اندر مرنے کا مزہ ہے، وہ ہمیشہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا، ہمیشہ اسی سزا کے اندر رہے گا، جو سزا ایسی ہے کہ موت مانگے تو موت نہیں آتی، جو جینا مانگے تو جینے کے اندر سوا عذاب کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب تو دنیا کے اندر بندہ گھبرا کے کہتا ہے، اب تو ہم کہتے ہیں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مرنے کے بعد بندے کو اگر عذاب مل گیا تو عذاب ملنے کے بعد پھر بندے کے جانے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے، پھر ذلت آ گئی تو ذلت ہمیشہ کی ہے، عزت آ گئی تو عزت ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی کو، لاڈلی بیٹی ہے، لخت جگر بیٹی ہے، جگر کا ٹکڑا بیٹی ہے، فاطمہ تو زہرا بیٹی ہے، وہ بیٹی جو با اصول بھی ہے، محمد کے دل کو قبول بھی ہے، اللہ کی نظر کے اندر منظور بھی ہے، اس بیٹی کو بلایا۔ کس کو بلایا؟
اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہو میری بیٹی ٹھیک ہے تو محمد عربی کی لاڈلی تو ضرور ہے، محمد تیرا باپ تو ضرور ہے، تیری عزت بھی مسلم ہے، تیری شرافت بھی مسلم ہے، تیرا شان بھی مسلم ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن میری بیٹی کہیں اس ناز میں نہ آ جانا کہ میں تو محمد کی بیٹی ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ او میری بیٹی قیامت کے میدان کے اندر اگر تیرے ذمے کوئی جرم دنیا کے اندر لگ گیا اور اللہ سے تو نے معافی نہ مانگی اور اسی جرم کے ساتھ اللہ کے دربار میں تو حاضر ہو گئی تو پھر دن قیامت کے میں محمد تمہیں چھڑانے کی طاقت نہیں رکھوں گا۔ اسی لیے بلا کے کہتے میری بیٹی اگر مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے تو اس محبت کی وجہ سے میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، سلینی ممالی ما شئتی لا املک لک من اللہ شیئا۔ او میری بیٹی فاطمہ اگر دنیا کے جہان میں تمہیں کوئی ضرورت ہے تو میں محمد اوکھے سوکھے ہو کے تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جو چیز تو طلب کرے تو میں دے سکتا ہوں، آخر تو میری بیٹی ہے، میں تیرا باپ ہوں، اس محبت والے رشتے کی وجہ سے میں دنیا کی چیزیں تو تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن جب میدان لگ گیا قیامت کا، اس قیامت والے میدان کے اندر میری بیٹی سن لے، لا املک لک من اللہ شیئا، پھر اللہ کے دربار میں محمد کے ہاتھ میں ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ پھر سارے اختیار کا مالک کون ہوگا؟ جب اللہ آپ مالک ہوگا تو فیصلہ پھر اسی کا چلے گا۔ اگر اللہ کی گرفت میں میری بیٹی تو آ گئی تو میں محمد تمہیں چھڑا۔ پیغمبر اپنی بیٹی کو نہیں چھڑا سکتا تو اور کوئی ہے ناز کرے جو کہے میں نماز نہیں پڑھتا محمد کا امتی ہوں، پیغمبر سفارش کرے گا میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں حج نہیں کرتا، میں سچ نہیں بولتا، ساری زندگی گناہ ہی گناہ ہے، سزا ہی سزا ہے، خطا ہی خطا ہے، قصور تو تیرے ذمے، غرور تو تیرے ذمے، فطور تو تیرے ذمے، فتنہ تو تیرے ذمے، فساد ہے تو تیرے ذمے، بغاوت ہے تو تیرے ذمے، اغاوت ہے تو تیرے ذمے، جتنے گناہ ہے سب تو نے کیے ہیں، اور آخر میں تو کہتا ہے میری محمد سفارش کرے گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میدان قیامت کا جب لگ جائے گا اللہ فرماتے جب تک میں محمد کو اجازت نہیں دوں گا اس وقت تک میرا پیغمبر زبان کو حرکت بھی نہیں دے سکتا، اور سفارش ان کے حق میں کرے گا جن کے متعلق میں آپ اجازت دوں گا کہ ان کی گنجائش ہے کہ اگر آپ ان کے بارے سفارش کریں تو یہ جنت میں جا سکتے ہیں، جن کے متعلق گنجائش نہیں ہوگی اللہ فرمائیں گے میرا پیغمبر ان کے متعلق بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، کہاں گئے؟ معراج پر جاتے ہیں، ایک ہی رات کے کچھ حصے کے اندر اللہ کریم نے پیغمبر کو بڑے بڑے مشاہدے کرائے، بڑے بڑے مناظر دکھاتے ہیں اللہ کریم۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں سیری میں نے اس لیے پیغمبر کو کرائی ہے، اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں میں زمین سے عرش برین تک اپنے پیغمبر کو لے گیا، لے جانے کا مقصد یہ تھا لنریہ من آیاتنا، تاکہ میں اپنی قدرت کے اس کو کمال دکھاؤں، تاکہ میں مجرم کا ان کو حال آنکھوں سے دکھا دوں،
جو جنت میں جانے والے ہیں ان کا مقام دکھا دو، ان کا ذرا شان بتلا دو، اور جو لوگ جرموں پہ جرم کرتے جا رہے ہیں اور معافی مانگتے نہیں ہیں، معذرت کرتے نہیں ہیں، استغفار کرتے نہیں ہیں، ان لوگوں کا جو حال ہے میں پیغمبر کو آنکھوں سے دکھا دوں۔ پیغمبر نے بڑے بڑے حال دیکھے، پیغمبر نے ایک جگہ کے اوپر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو فرشتے پتھروں کے ساتھ مار رہے ہیں، ان کے سر کچلے جاتے ہیں پتھروں کے ساتھ، سر دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا جبریل امین سے، جبریل یہ کون مجرم ہے، یہ کون مجرم ہے جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے تو تھے لیکن سستی کے ساتھ پڑھتے تھے، غفلت کے ساتھ پڑھتے تھے، کاہلی کر کے پڑھا کرتے تھے، پڑھ لی وقت پر پڑھ لی، نہ پڑھ لی تو نہ پڑھ لی، وقت آیا پھر پرواہ نہیں ہے، آسان ملی پرواہ نہیں ہے، جماعت ہو گئی پرواہ نہیں ہے، وقتی بے وقتی نماز غفلت اور سستی سے پڑھنے والے لوگوں کی یہ سزا ہے۔ او یار جو نمازی ہے نماز پڑھتا تو ضرور ہے لیکن لاپرواہی کر کے پڑھتا ہے، اس کی سزا یہ ہے جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، جو سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی سزا تو اللہ ہی جانے وہ کتنی بڑی سزا ہوگی، جو یہ انسان اپنے وجود پر برداشت خود کرے گا اور اسے پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا میں مجرم بن کے اللہ کے دربار میں آیا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے بڑے مناظر دیکھے، معراج سے واپس آئے، گھر بیٹھے ہوئے، اچانک حضرت علی آ گئے، حضرت فاطمہ تو زہرا آ گئی ملنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کرنے کے لیے۔ جو ہی آتے ہیں آگے اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ مغموم ہے، پریشانی کے عالم کے اندر مبتلا ہے، اور پیغمبر کی شفقت والی آنکھوں کے اندر، رحمت والی آنکھوں کے اندر آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، برسات لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی بھی سامنے آ گئے، فاطمہ تو زہرا بھی سامنے آ گئی، آ کے پوچھ دیکھتے ہیں فابا کا رسول اللہ، آگے اللہ کے پیغمبر تو رو رہے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں، پریشانی کے اور غم کے عالم کے اندر نظر آتے ہیں۔ آ کے فاطمہ تو زہرا نے اور علی المرتضی نے پوچھا یبکی کا یا محمد، اے اللہ کے پاک پیغمبر فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ کے خاک کی، آپ کے قدموں کی خاک پر، آپ کے چہرے مقدس سے ساری دنیا کو قربان کروں، آج آپ کیوں غم زدہ نظر آتے ہیں، آج آپ کیوں رو رہے ہیں، پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا او فاطمہ، او علی المرتضی، میں معراج پر جو حالت دیکھی ہے اپنی امت کے گناہگاروں کی، مجرم لوگوں کی، اس عذاب کا جب تصور میرے دل میں آتا ہے تو میرا رونا میرے بس میں نہیں رہتا۔ اتنا پریشان ہو گئے اللہ کے پاک پیغمبر۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو میں نے حال دیکھا ہے اگر وہ حال میں آپ کو سناؤں تو یقیناً آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آؤ جو کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور اللہ نے جو کچھ مجھے دکھایا ہے وہ ذرا میں تمہیں بتلاؤں کہ وہ کتنی بڑی سزا ہے، کتنے بڑے قصوروار لوگ اللہ کے دربار میں موجود ہے جن کو سزا مل رہی ہے اور وہ سزا برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک عورت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک عورت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنے سر کے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، بال
بال اس کے بندھے ہوئے جہنم کے اندر وجود اس کا لٹک رہا ہے، نیچے جہنم کے شعلے ہیں اور وہ اس کو جلا رہے ہیں، اور وہ بالوں کے بال اسی طرح لٹکی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب یہ منظر سنایا تو پیغمبر کو رونا آ گیا، چونکہ پیغمبر امت کے حق میں بڑا شفیق پیغمبر، بڑا رحیم پیغمبر، بڑا ارحم پیغمبر، بڑا اشفق پیغمبر، ساری کائنات کی ماں کی جھولی جمع ہو جائے، ساری کائنات کی ماؤں کی شفقت جمع ہو جائے، میرے محمد کی شفقت کا مقابلہ او تیری ماں بھی پیار اتنا نہیں کر سکتی جتنا پیار میرا محمد رسول اللہ اپنی امت کے ایک ادنا فرد کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو کتنا دکھ ہو رہا ہے، سزا تو کسی کو مل رہی ہے لیکن اس کے غم کے اندر رو میرا محمد رسول اللہ رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے فاطمہ زہرا نے کہا ماں یبکی کا یا محمد، اے ابا جان کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ ابا جان کہتے ہیں او میری بیٹی وہ تصور مجھے رلا رہا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا۔ عورت بالوں کے بن لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ جو ہے ہنڈیا کی طرح پکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہانڈی جس طرح چولہے کے اوپر کھڑی ہو اور پانی اس میں کھولتا ہے اور ابلتا ہے، اسی طرح اس عورت کا سر ابلتا ہوا نظر آتا ہے، کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ سر ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے اور وہ کھول رہا ہے اور وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اور دوسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ کس کے بل؟ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ زبان جس طرح کسی کی کھینچ کے اس کو کسی سیخ کے اندر لٹکا دیا جائے، زبان کے اوپر سارے وجود کو لٹکانا تصور تو کر لو، ایک آدمی کو ایک بازو سے پکڑ کے لٹکاؤ تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ زبان تو نازک ترین انسان کا حصہ ہے، اس زبان کے ذریعے اس عورت کو زبان کھینچ کے جہنم کے اندر الٹا لٹکایا گیا ہے اور وہ اسی عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فاطمہ او علی المرتضی، میں نے دیکھا ایک تیسری عورت کو کہ وہ اپنی چھاتی کے بل جہنم کے اندر لٹکائی ہوئی ہے۔ یہ عذاب میں نے دیکھا کہ چوتھی عورت مجھے نظر آئی جس کے پاؤں سینے سے بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ جس کے سر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ جہنم کے اندر لٹکی جا رہی ہے اور اسی عذاب کے اندر رو رہی ہے اور مبتلا ہے۔ اور پانچویں عورت کو میں نے دیکھا جس کا منہ خنزیر والا ہے، چہرہ خنزیر والا، باقی وجود اس کا گدھے کی طرح ہے لیکن حقیقت کے اندر وہ انسان اور عورت ہے لیکن ظاہری طور پر چہرہ خنزیر کا، باقی وجود گدھے والا۔ یہ بھی میں نے منظر دیکھا ہے۔ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا کہ سالم کتے کا وجود، اس کا سارا وجود سالم کتے کا وجود ہے اور اس کے منہ کی طرف آگ داخل ہوتی ہے اور پیشاب کی جگہ سے آگ باہر نکل جاتی ہے جہنم کی آگ کے اندر۔ یہ منظر میں نے دیکھا میری بیٹی فاطمہ، جس وجہ سے آج میں رو رہا ہوں، آج مجھے پریشانی لیک ہو رہی ہے۔ فاطمہ تو زہرا بھی غمگین ہو گئی، پریشان ہو گئی، مجبور ہو کے کہتی ابا جان اللہ کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح ان کو عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ انہوں نے دنیا میں کیا جرم کیا تھا؟ انہوں نے دنیا کے اندر جرم کیا کیا تھا جس جرم کی پاداش میں آج اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں وہ عورت جو پہلی میں نے دیکھی ہے جو بالوں کے بل لٹک رہی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے، اس عورت کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے یہ عورت دنیا کے اندر ننگے سر بازاروں میں پھرتی تھی۔ یہ عورت ننگا سر بازاراں دے اندر لے کے پھرن والی، اس سزا اللہ نے اس عورت نو دتی۔
یہ سزا اسی لیے اللہ نے دی ہے کہ اس نے اپنے شرم اور حیا اور اپنے پردے کا لحاظ نہیں کیا. حالانکہ اللہ کریم نے عورت کے وجود کو سالم ستر بنایا ہے, سالم عورت کے وجود کو چھپانے کے لیے بنایا ہے, لیکن یہ بن ٹھن کر کے ننگے سر ہو کے دوپٹہ بھی سر پر نہیں ہے, بازاروں میں فخر کر کے پھر رہی ہوتی تھی. آج اللہ نے یہ سزا اس لیے اس کو دی ہے. مسئلہ کتنا ہے, شریعت نے کتنی بڑی پابندی لگائی ہے. یہ عورت کا سر جو ہے یہ ایسے سمجھو جس طرح عورت کی شرمگاہ ہوتی ہے, جس طرح شرمگاہ کو ڈھانپنا ضروری ہے اسی طرح سر کو ڈھانپنا بھی ضروری ہے. عورت کا ایک وجود ہے, ایک پردہ ہے, ایک ستر ہے. پردے کے لحاظ سے سالم وجود کو پردہ شریعت نے دیا ہے کہ وجود کا کوئی حصہ غیر محرم کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے. سالم وجود کو چھپانا ضروری ہے. اور جو ستر ہے چہرہ عورت کا, پاؤں عورت کے, یہ جو ہے یہ ستر کے اندر داخل ہے. ان کو پردے کے اندر تو سب سارے وجود کو چھپانا ہے, لیکن گھر کے اندر رہتے ہوئے یہ عورت چہرہ بھی کھول سکتی ہے, 2 ہتھیلیاں بھی کھول سکتی ہے, 2 پاؤں بھی کھلے کھول سکتی ہے. اس کو گھر میں اجازت ہے, لیکن جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو یہ سالم وجود پردہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ پردہ بن جائے گا. اور برقع کرنا ضروری ہے, پردہ اور چادر اوپر ڈالنا ضروری ہے تاکہ کسی غیر محرم کی نظر اوپر نہ پڑ جائے. لیکن یہ عورت جس کو سزا مل رہی ہے اس نے اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہ تھا, تصور بھی نہ کیا تھا کہ یہ بھی کوئی عمل کرنے کی چیز ہے. اس نے لاپرواہی کی ہے, آج اس کو یہ سزا مل رہی ہے. اللہ نے کتنا پابند کیا ہے شریعت کے اندر عورت کو کہ وہ اپنی 4 دیواری میں اگر رہتی ہے, اگر اس نے برقع اتار دیا, اب چہرہ تو کھلا ہو گیا, ہتھیلیاں تو کھلی ہو گئی ہیں, پاؤں تو کھلے ہو گئے ہیں. اب ان ہتھیلیوں اور پاؤں کو اگر وہ نامحرم جیٹھ آ گیا, دیور آ گیا, ماموں زاد آ گیا, تایا زاد آ گیا, پھوپھی زاد آ گیا, خالہ زاد آ گیا, تو ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا ضروری ہے. دوپٹہ سر کے اوپر ڈالنا ضروری ہے. ان سے چہرہ سامنے نہیں کر سکتی. اگر ایک آدمی کا ایک ہی گھر ہے اور دونوں بھائی اکٹھے رہتے ہیں تو اس عورت کو شریعت نے حکم دیا کہ موٹی چادر اپنے وجود پر ڈالو اور چہرے کے اوپر گھونگھٹ کر کے اپنے گھر کے اندر کام کاج کر سکتی ہے. اور اس اپنے جیٹھ اور دیور کے ساتھ ضرورت کے مطابق وہ سوال کرے تو جواب بھی دے سکتی ہے, لیکن مکمل طور پر اس کے سامنے نہیں آ سکتی. لیکن عورتوں کا حال گھر کے اندر دیکھو تو وہ بھی عجیب ہے, باہر دیکھو تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. گلا دیکھو تو کھلا ہوا, وجود کے اوپر لباس دیکھو تو بالکل باریک, جو وجود کی ایک ایک انگ جز حصہ نظر آتا ہے باوجود کپڑے پہننے کے. تب اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت لباس کے اندر ہونے کے باوجود پھر بھی ننگی ہوگی. پھر بھی کیا ہوگی؟ ننگی ہوگی. حالانکہ ظاہری طور پر لباس ہوگا, لیکن ایسا لباس چست کر کے اپنے وجود کے اوپر وہ ڈالتی ہے کہ اس کے پستان ظاہر نظر آتے ہیں, پنڈلیاں ظاہر نظر آتی ہیں. بازو تو آج کل لگانے کا رواج ہی ختم ہو گیا. یہاں تک عورت کے بازو ہے اور یہاں تک اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے اور یہاں تک اس نے قمیص پہنا ہوا ہے. صرف یہ سینہ اس نے چھپایا ہوا ہے, وہ بھی ایسے کہ اس کے سارے اعضاء بالکل نمایاں اور واضح نظر آ رہے ہیں. اگر وہ گھر سے نکلتی ہے, پردہ نہیں کرتی, سر کو نہیں چھپاتی, تب بھی یہ مجرم ہے. اگر گھر میں رہ کے غیر محرم رشتہ داروں کے سامنے یہ اعضاء سامنے کرتی ہے تب بھی وہ مجرم ہے. پردہ کرنا کتنا بڑا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اپنے ہی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اپنے سب سے زیادہ خطرناک ہے بنسبت
دوسروں کے کہ دوسرے تو اچانک اس کو دیکھیں گے، اپنے تو ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں. ان کی آپس کے اندر قرب بھی ہے، اس قرب کی وجہ سے شیطان ان کو جلدی گمراہ کر لیتا ہے دوسروں کی نسبت. اس لیے شریعت نے اپنوں کو زیادہ خطرناک قرار دیا ہے کہ جو گھر میں رہتا ہے وہ بڑا دشمن وہ ہے. اس لیے ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. اور گھر کے اندر مجبوراً اکٹھے رہتے ہیں تو موٹی چادر ڈال کے گھونگھٹ ڈال کے گھر کا کام کاج بھی کرنا ہے اور ضرورت کے وقت بات بھی کر سکتی ہے. اور گھر سے اگر نکلے تو مکمل شرعی پردے کے ساتھ نکلے. اگر ایک عورت گھر سے نکلتی ہے مکمل پردہ کر کے نکلتی ہے اور ایسی خوشبو لگا کے گئی کہ ایک خوشبو اگر وجود پر لگی ہے اور راستے میں گزرتے ہوئے اس خوشبو کا اثر کسی غیر محرم مرد تک پہنچ گیا تو ایسی عورت کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. یعنی وہ خوشبو ہی نہیں لگا سکتی جو تیز ہوتی ہے. ایک وجود سے دوسرے وجود تک پہنچنے والی خوشبو لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس عورت کے متعلق جس نے دنیا میں یہ جرم کیا ہے اس کو دیکھا کہ وہ سزا میں مبتلا ہے کہ بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا فاطمہ دنیا کے اندر اگر جرم ہو جائے تو جرم کی معافی اللہ نے دنیا میں تو رکھی ہے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اور اگر اسی جرم کے ساتھ کوئی آدمی میدان قیامت میں پہنچ گیا تو اس کا حشر نشر سب سے زیادہ برا ہوگا. فاطمہ زہرا کہتی ہیں ابا جان جو عورت زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے اس نے کیا جرم کیے ہیں دنیا کے اندر؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس نے سب سے بڑا جرم یہ کیا ہے کہ وہ زبان دراز ہے، اس زبان سے اپنے شوہر کو ستاتی تھی. اس زبان کے ساتھ لمبی زبان کر کے اپنے شوہر کو کبھی گالی دے دی، کبھی برا لفظ بول دیا. اسی زبان کے ساتھ ایذا اور تکلیف دیتی ہیں اپنے خاوند اور شوہر کو، جس سے خاوند اور شوہر کا دل دکھ گیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے آج اس کو یہ سزا دے رکھی ہے کہ تو اپنے خاوند کے سامنے اونچی آواز سے بولا کیوں ہے، بے ادبی کیوں کی ہے، اور اس کے سامنے تو نے زبان درازی کیوں کی ہے. زبان دراز عورت اپنے خاوند کو جو ایذا اور تکلیف دیتی ہے جس سے خاوند کا دل دکھ جاتا ہے تو ایسی عورت کو دن قیامت کے بہت بڑی سزا دی جائے گی. یہی زبان درازی مرد اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا. اگر مرد بیوی کے ساتھ زبان درازی گالم گلوچ کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی، مگر نہ عورت جو سزا کے مستحق ہوئی ہے وہ اسی زبان کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں زبان ایک ہے تو چھوٹا سا حصہ وجود کا، لیکن یہ ہے سنگین مجرم انسان کے وجود کا حصہ. جو کئی لوگ ہزاروں لوگ اس گناہ اور جرم کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ ان کی زبان کے کرتوت برے ہوں گے. حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس آدمی نے مجھے زبان کی اپنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دی میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ زبان بھی غلط استعمال نہیں کرے گا، شرمگاہ بھی غلط استعمال نہیں کرے گا. جس نے یہ ذمہ داری دے دی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکی ہوئی عورت کو یہ سزا اس وجہ سے مل رہی ہے کہ وہ زبان کے ساتھ تکلیف دیتی ہیں، ایذا دیتی ہیں. چونکہ ہاتھ سے تکلیف دینا یہ بھی تکلیف ہے، اشارے کنائے سے تکلیف دینا یہ بھی تکلیف ہے، لیکن جو زبان سے تکلیف انسان دیتا ہے وہ دل کو زخم کر دیتی ہیں، اور دل والے زخم کبھی ختم نہیں ہوا کرتے. اس لیے زبان کے ساتھ کسی مومن کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینا، بیوی کو تکلیف دینا، رشتہ داروں کو ایذا پہنچانا، یہ زبان والی تکلیف دینے والا شخص قیامت کے میدان کے اندر سب سے زیادہ بڑا مجرم ہوگا. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گناہوں سے لوگوں کو بہت بڑی توجہ دلائی ہے کہ اس گناہ کے نزدیک حتی
ہوتا کہ بندہ گناہ کو معمولی سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا گناہ اور جرم ہوتا ہے جس وجہ کے ساتھ وہ آدمی انتظار اور تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور گرفتار عذاب الہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی وجہ سے اس عورت کو سزا مل رہی ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلائیں وہ تیسری عورت جو اپنی چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہے وہ سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کو یہ سزا اس لیے مل رہی ہے کہ ایک اپنے خاوند کی موجودگی میں چھپ کے وہ غیروں سے بھی تعلق، غیر لوگوں سے بھی تعلق رکھا کرتی تھی، یعنی وہ زانیہ تھی، اس کو زنا کرنے کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے شادی شدہ ہونے کے باوجود، شادی شدہ عورت ہے، اس کا خاوند گھر میں صحیح سلامت موجود ہے، لیکن وہ عورت دوسروں کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے اور جا کے وہ گناہ اور برائی میں مبتلا ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس عورت کو اس زنا اور جرم کی پاداش میں یہ سزا مل رہی ہے۔ دیکھو لوگوں، اپنے حق کو چھوڑ کے دوسرے کو دینا یہ کتنا بڑا جرم بن گیا۔ حق تو تھا یہ خاوند کا، اس نے اس کا حق کسی غیر محرم کو دیا ہے تو بڑا جرم ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا معراج والی رات کے اندر، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک دن مجھے خواب آیا اور خواب کے اندر میں نے دیکھا ایک تنور ہے، اس کے اندر آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اسی تنور کے اندر عورتیں بھی جمع ہیں اور مرد بھی جمع ہیں، عورتیں بھی ننگی مرد بھی ننگے، اور وہ آگ کے شعلے جب اوپر اٹھتے ہیں تو وہ عورتیں اور مرد جو ننگے ہیں وہ شعلے کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب آگ کے شعلے نیچے جاتے ہیں تو وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب مل رہا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زانی اور بدکار لوگ ہیں، یہ سزا ان کو مل رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خاص طور پر اللہ پاک کے پاک رسول نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو آدمی سفید بال اس کے ہو جائیں اور وہ بڑھاپے کی زندگی میں پہنچ جائے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد بوڑھا اور عورت بوڑھی، اگر یہ زنا اور بدکاری کرے تو نوجوان سے بھی زیادہ مجرم ہے۔ اللہ قیامت کے میدان کے اندر ایسے لوگوں کو رحمت اور شفقت کی نظر سے بھی نہ دیکھیں گے، نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، وہ عذاب الہی کے اندر مبتلا ہوں گے اور گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس عورت کو دیکھا جو چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہے اور سزا اس لیے مل رہی ہے کہ یہ زانی اور بدکار عورت ہے، یہ زانیہ اور بدکار عورت ہے۔ اس بدکاری کی وجہ سے جو زانیہ اور بدکار ہوتی ہے اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن یہ زنا یہ گناہ اگر عورت نے مکر کی وجہ سے دنیا میں چھپا لیا، مرد کو پتہ نہ لگا، اللہ کو تو ضرور لگ جائے گا۔ اللہ آگے تک کوئی شے چھپی، اللہ ضرور اس تیری گناہ والی عادت کو دن قیامت کے ظاہر کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک پہاڑ تھا، کیا تھا؟ ایک پہاڑ تھا، وہ معزز اور مقدس پہاڑ سمجھتے تھے۔ جب کوئی جھگڑے کا معاملہ پیش آ جاتا تو بنی اسرائیل کے لوگ اسی پہاڑ پر چلے جاتے، جو اس پہاڑ پر کھڑے ہو کے قسم اٹھا لیتا تو اس کی قسم پر یقین کر لیتے۔ ایک عورت بد چلن ہے، زانیہ ہے، کیا ہے؟ زانیہ ہے، بد چلن ہے، بدکار ہے۔ اس نے ایک نوجوان تھا خوبصورت، اس کے ساتھ اپنے تعلقات اندر خفیہ طریقے سے بنا لیے، چلتے چلتے تو پھر زنا لیے۔ مرد ایسی ہے جڑی چھپ سکتی، کسی نہ کسی طریقے ظاہر ہو ہی جاندی ہے۔
جب اس نے چھپ کے یہ زنا والا کام کیا تو اللہ کریم کا کرنا ایسا تھا کہ چلتے چلتے اس کے خاوند کو اس بات کا علم ہو گیا اور شک پڑ گیا. تو خاوند نے اس کو کہا کہ مجھے شک پڑ گیا کہ تم میری عزت اور عصمت اور عفت کے خلاف کام کرنے والی ہے اور تیری یہ عادت ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو قطعاً نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اگر تو سچی ہے تو پھر اس پہاڑ کے اوپر جا کے قسم اٹھا لے تو میں یقین کر لوں گا. اس نے کہا میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں. جب وقت طے ہو گیا تو خفیہ طریقے سے اس نے اپنے اس عاشق نوجوان کو اطلاع دے دی کہ کل ہم نے پہاڑ پر میاں بیوی نے جانا ہے اور میں نے قسم دینی ہے اس پہاڑ کے قریب تو گدا لے کے کھڑا ہو جا. جب میں پہاڑ کے قریب جاؤں گی اپنے خاوند کو کہوں گی میں تو تھک گئی, اب میں پہاڑ کے اوپر چڑھ نہیں سکتی, یہ کرائے پر گدا خریدو اور مجھے اس کے اوپر سوار کر کے لے جاؤ. خاوند کے ساتھ اس نے وقت مقرر کر لیا, اپنے عاشق اور آشنا کو یہ خبر بھی پہنچا دی. وہ گدا لے کے پہاڑ کے قریب پہنچ گیا اور یہ میاں بیوی بھی پہنچ گئے. جب پہاڑ پر چڑھنے کی نوبت آئی تو عورت کہنے لگی میاں جی میں تو اوپر نہیں چڑھ سکتی, مجھے گدے کے اوپر سوار کر کے لے جاؤ. میاں جی نے گدا کرائے پر لیا اور اس بیوی کو سوار کرایا. اب وہ گدے والا بھی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے, خاوند بھی چڑھ رہا ہے, بیوی اور مکار بد چلن عورت بھی چڑھ رہی ہے. چلتے چلتے جب قسم والے مقام کے قریب پہنچے تو عورت جان بوجھ کے اس گدے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. اپنے آپ کو کیا کیا؟ نیچے گرا دیا. عورت چونکہ ایک مکار عورت جب مکر کرتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے اور عورت کا مکر شیطان سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی عورت مکر کرنے پہ آ جائے تو مرد جتنا بھی عقل مند ہو 1 منٹ میں اس کو الو بنا دیتی ہے. اس طرح کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ عورت اگر چکر دینے پہ آ جائے تو کوئی مرد اس کے چکر سے محفوظ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتے ان قیدی کننا عظیم. جب وہ مکر کرے گی تو چھوٹا مکر نہیں ہوگا, بہت بڑا مکر ہوگا جو مرد اس کو سنبھال نہیں سکتا. اسی لیے اکثر مردوں کو دیکھا کرو, یہ مرد جو رہتا پنڈی میں ہے اور دربار پر عورت کو لے کے لاہور پھر رہا ہے, یہ کیوں پھر رہا ہے؟ مرد کے سر میں درد ہے یا اس کے پاس پیسہ زیادہ فالتو ہے؟ یہ عورت کا مکر ہے کہ مجھے جن ہے اور میرے جن کہتے ہیں کہ جب تک لاہور داتا دربار کی زیارت نہیں کرو گے میں آپ کی جان نہیں چھوڑتا. اب وہ بے ہوش ہو جاتی ہے, کئی بہانے کرتی ہے. مرد کہتا ہے کہ یار اب جان چھڑانا مشکل ہو گیا, چلو اس کو چکر. یہ یہی مرد سیاح ہوا تے 2 لتر ماریا تے مجالے کوئی جن نیڑے لگ ونجی, پر مکر کے اندر آ گیا, یہ پھنس گیا. عورت نے مکر کیا, اس عورت نے مکر کیا, گدے سے نیچے گئی. جب نیچے گری تو اپنی شرمگاہ والی جگہ کو بھی اس نے ننگا کر دیا, شرمگاہ والی جگہ کو ننگا کر دیا اور نیچے گر پڑی. خاوند نے سمجھا اتفاقی گدے سے گر گئی ہے, اتفاقی شرمگاہ والا کپڑا بھی ہٹ گیا ہے. اس مرد نے بھی دیکھ لیا, میاں نے بھی دیکھ لیا. اب وہ عورت اٹھتی ہے, واپس اسی قسم والی جگہ کے اوپر کھڑی ہو کے کہتی ہے او میرے میاں جی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں آج تک میری شرمگاہ والی جگہ کو تیرے بغیر اور اس گدے والے کے بغیر کسی بندے نے نہیں دیکھا. قسم چاہیے اس کے نہیں چاہیے؟ مرد نو پتہ لگا بھی چکے ہوئے نہیں لگا نا. میں قسم چاہدیاں کہ تیرے بغیر آج تک اس گدے والے دے بغیر آج تک میری شرمگاہ نو کسے تکیا بھی کوئی نہیں. مرد آکھے آمنا صدقنا, او بڑی سچیاں دی سردار ہے, او بڑی سچیاں رے, تو بڑی بالکل مختار ہے. واپس چلیے, انہوں یقین آ گیا ہے. اگر اس عورت نے مرد کو مطمئن کر لیا ہے جو پردوں سے دیکھنے والا ہے, اسے کون کرے گا؟
جو اندر کے حال جانتا ہے اسے مطمئن کون کرے گا؟ وہ تو سارے تیرے پردے والی باتوں کو دن قیامت کے ظاہر کر دے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس عورت کو اس وجہ سے سزا مل رہی ہے کہ اس عورت دنیا کے اندر بدکاری کی ہے، وہ بد چلن ہے اور زانیہ عورت ہے، اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا جس کے ہاتھ سینے سے بندھے، پاؤں سینے سے بندھے ہوئے، ہاتھ اس کے سر کے بالوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور پوچھا گیا اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ آگے بتایا گیا اس کو سزا 2 گناہوں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ کتنے گناہوں کی وجہ سے؟ 2 گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ ایک گناہ تو اس کا یہ ہے کہ نماز سے لاپرواہی کرتی تھی۔ کس چیز سے؟ نماز سے لاپرواہی کرتی تھی۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ جب اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا تھا تو غسل کرنے میں خام خواہ دیر کیا کرتی تھی، جس میں کئی نمازیں ضائع اور برباد ہو جاتی تھی۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل جنابت واجب ہو جائے اس وقت پہلی بات تو یہ ہے شریعت نے کی ہے کہ اسی وقت غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو کر لے، یہ بھی نہیں کر سکتا استنجا کر لے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو کلی کر لے۔ یہ سارے کام نہیں کر سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ چپ کر کے سو جائے اور صبح صادق ہونے کے وقت غسل کر لے۔ اتنی دیر پہلے غسل کر لے کہ فرض نماز با جماعت ادا کر سکے اور عورت طلوع فجر سے پہلے پہلے نماز ادا کر سکے۔ آج دیکھو یہ سستی اور کہلی کتنی ہے۔ خوف خدا رکھنے والے لوگوں کا حال دیکھو۔ صحابیات کے بارے میں آتا ہے جب ان کو حیض یا نفاس کا خون شروع ہو جاتا، وہ اس مرض میں مبتلا ہوتی تو بار بار رات کو اندھیرے میں چراغ جلا کے دیکھتی کہ کہیں طہارت تو نہیں آ گئی، نماز ضائع نہ ہو جائے، فرض نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ اگر ایک عورت حیض سے یا نفاس سے عشاء کے بعد پاک ہو جاتی ہے تو ساری رات وہ ناپاک پڑی جاتی ہے، سوتی رہتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی وقت غسل کر کے عشاء کی نماز ادا کرنا اسی کے اوپر ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا چوتھی عورت کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا تو پوچھا یہ کیوں مبتلا ہے عذاب کے اندر؟ بتایا گیا کہ یہ نماز کے اندر سستی کرتی ہیں، عورتیں بھی سستی کرتی ہیں، وہ بھی سزا کی مستحق۔ اگر مرد کرن او بھی مجرم تھے، وہ بھی مجرم۔ حتیٰ کہ شادی کے موقع میں دیکھا کرو نوجوان لڑکی کوئی نماز پڑھنے والی تمہیں نظر نہ آئے گی۔ اگر پوری شادی میں 1000 آدمی ہے تو ایک کوئی بڈھی کھڈی او پردی پئی ہوئے تا ہو سکتا ہے، ورنہ اکثر نوجوان جو ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، اکثر نوجوان لڑکیاں بھی نماز نہیں پڑھتی۔ یہ نماز سے لاپرواہی کی سزا اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 5ویں عورت کون؟ 5ویں عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کا منہ خنزیر کا ہے، چہرہ خنزیر والا، وجود گدے والا۔ میں نے پوچھا اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ بتایا گیا کہ اس کو بھی 2 گناہوں کی وجہ سے۔ کتنے گناہ؟ 2 گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ ایک گناہ اس کا یہ چغل خور تھی، دوسرا گناہ یہ جھوٹ بولنے کی عادی تھی۔ کتنے گناہ ہو گئے؟ اسا تو معمولی سمجھتے ہیں نا، آدھے بادشاہ دکان چل دی نہیں جے جھوٹ نہ مارا، تجارت کنج کرا، بازار کنج بیٹھا، بادشاہ جھوٹ ہمارے ایک زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ بغیر جھوٹ کے ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی، کاروبار مکمل نہیں ہوتا، تجارت مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا کہ وہ عورت چہرہ خنزیر والا، وجود گدے والا، جرم کیا ہے؟ جرم یہ ہے کہ یہ چغل خوری کرتی ہیں۔ چغلی کیا ہوتی ہے کہ ایک کی بات سن کے دوسرے تک پہنچانا، مقصد کیا؟ آپس میں لڑائی کرا دینا، محبت ختم ہو جائے، عداوت شروع ہو جائے، بغاوت شروع ہو جائے، شرارت شروع ہو جائے، فساد شروع ہو جائے۔ 2 بندے اگر ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو اس کی چغل خوری کی وجہ سے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی اس کی عادت ہے، چغل خوری کرنا، چغل خوری بڑا جرم ہے۔ ایک غیبت ہوتی ہے اور ایک غیبت اور چغل خوری میں معمولی فرق ہے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی میں
آپ نے کوئی جرم یا عیب یا قصور دیکھ لیا، صرف آپ نے دیکھا اور کسی کو پتہ نہیں ہے، تو آپ بازار میں بیٹھ جائیں گے، او سنیے گل، او فلانا مولوی، او فلانا قاری صاحب، او فلانا حاجی صاحب، او چودھری صاحب، او وڈیرا صاحب، سردار صاحب، او صوفی صاحب، آپ نے ان کی بات سنی ہے؟ کوئی پتہ ہے آپ کو؟ نہیں یار مجھے تو بادشاہ اسامہ فلانی لڑکی نال تکیا ٹرنا وینا آئی کھلتا آئی اے کیتس او کیتس، اسا آخدن غیبت، اسا کیا دن کہ جس کے متعلق آپ بات کر رہے وہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کے غیر موجودگی میں جلسہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں، جب یہ بات اس تک پہنچے گی تو وہ پسند کرے گا، ناراض ہوگا؟ شریعت کہتی ہے یہ غیبت ہے، اور ایک آدمی میں جرم نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے اور تو اس کے ماتھے لگا دیتا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں، اور اگر غلطی ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے تو تذکرہ کرتا ہے تو اس کو غیبت کہتے ہیں، اور چغل خوری غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، دو مسلمانوں کو آپس کے اندر پھوٹ ڈالنی، اختلاف ڈالنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی بازار کے اندر کھڑے ہو کے ایک غلام بیچ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا کون ہے جو یہ غلام میرا خرید لے، اس میں ساری خوبیاں ہیں، سارے کمال ہیں، ایک عیب ہے، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ عیب کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اس میں عیب صرف چغل خوری کا، باقی سارے کمال، باقی سارے کمال۔ ایک آدمی نے سنا، اس نے کہا یہ تو کوئی معمولی جرم ہے، یہ کیا ہو گیا، اگر چغلی کرتا ہے تو خیر ہے، باقی تو سارے کمال ہی کمال ہے، خیر صلی میں خرید لیتا ہوں۔ اس مالک نے اس کو خریدا، اپنے گھر کے اندر جا کے اسے پالا سنبھالا اور کاروبار کام کاج شروع ہو گیا۔ اس نے بڑے کرشمے دکھائے، کافی عرصے تک اچھا کام کرتا رہا، پر جیڑی عادت ہوندی ہے کدے کدے عادت نہ کہ سر ونجے تے عادت ونجے، جی عادت پے ونجے بندے نو تے چھٹ دی، گندی لاگ لگی ہوئی ہے، گندی عادت پئی ہوئی ہے بندے نو، چغلی کرن دی عادت رہ نہیں سکدا، جھوٹ بولن دی عادت رہ نہیں سکدا، بک بک کرن دی عادت رہ نہیں سکدا، گالیاں دینے دی عادت آدھے یار میں رہ نہیں سکدا، لوگاں دی عورتاں نو تاڑن دی عادت آدھے یار میں رہ نہیں سکدا، فلاں نہیں ہو سکدا، میری عادت بن گئی ہے، میری عادت بن گئی ہے، او دی عادت بنی ہوئی ہے تے عادت جاگ پئی ہے، اپنی مالکہ دے کول گیا ہے، کدے کول مالکہ دے کول گیا ہے، ون کے آدھے او میری مالکہ جڑا تیرا خاوند ہے تے میرا آقا ہے او تاں فلانی زنانی نال عشق لاندا پیا ہے، وچوں لڑیاں پیا لڑاندا ہی، او دا عشق لگ گئی تے اتنی حد تک پہنچ گیا ہے، چند دناں تو بعد تینوں طلاق دیسی تے شادی اس نال کرسی۔ اس کا ہاں ان گل ہے، میرا خاوند میری موجودگی میں دوسری عورت کے ساتھ تعلق رکھے، میں اس کے گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس نے کہا اگر اس کا تمہیں پتہ لگ گیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف خیر خائی کے لیے، کسی اور کو بتانا نہیں ہے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، پریشانی کے اندر کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اسی غلام نے کہا اگر آپ پریشان ہوتی ہیں تو میں علاج بھی دسیندا ہوں، علاج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، پریشان نہ ہونا۔ اس نے کہا کیا علاج ہے؟ اس نے کہا جب آپ کے خاوند رات کو سو رہے ہوں، نیند میں پڑے ہوں، تو اس طرح لے کے اس کی داڑھی کے 2 بال کاٹ کے اپنے پاس رکھ لو، پھر دیکھو تیرا خاوند ساری زندگی تیرا غلام راسی تے دوئی عورت نو کدے تکسی بھی کوئی نہ۔ یہ غلام نے ترکیب دسی، ہو سکا اے کام تو مشکل کوئی نہیں، اس نے اس طرح تیار کر کے تیز دھار والا بنا کے رکھ دیتا ہے کہ اج راتی جدو سینسی تھوڑے جے 2 وال کٹ کے جیب وچ پا لے سا، جادو ہو گیا، ہن میرا خاوند کسی ہور پاسے منہ نہیں مارن لگا۔ حتیٰ کہ جب اس کو تیار کر لیا تو اس سے اٹھا تو سیدھا چلا گیا اپنے آقا کے پاس، آقا کو کہتا ہے جناب علی
آپ کی بیوی نے تا یاریاں لائیاں ہوئی تو ستے پے ہو تے دفتر چ کم پہ کر دے تو پتہ ہی کوئی نہیں. بادشاہ بڑے پڑھے لکھے افسر ہو گھر دی حالت ویکھی کوئی نہیں. تیری زنانی یاری لائی پئی ہے تے میں ویکھ لیا ہے. میں ویکھ اس اچھا یہ بات ہے. اس نے کہا اگر یقین نہیں آتا تو پھر میں آپ کو بتاؤں آج رات کو آپ کو وہ ذبح کرے گی. آج راتی تینوں اس ذبح کرنے تے اپنے یار نال نکاح کر لینا ہے. اس خاوند نو آد ہے جے تجربہ کرنا چاہنا جھوٹے موٹے خراٹے لویں پکی نیندر نہ سمجھ مت رگڑ چھوڑی جھوٹھی موٹھی نیندر کرنی ہے. وت ویکھی او کنے اس طرح لے کے تینوں ذبح کر دیے کہ کوئی نہ. اس کہ چلو ٹھیک ہے. وہ خاوند گھر میں آ گیا, روٹی کھائی گئی ہے, وقت گزر گیا ہے, سونے کا ٹائم آ گیا. خاوند نے کہا اوہ میں تو بڑا تھکا ہوا ہوں, آج میں نے نیند کرنی ہے. وہ بستر کے اوپر لیٹ گیا. جو ہی لیٹا کہ اج جڑا تھکا ہے یہ نال دا پہلے کدے اس خر شروع کی تو چپ کر کے اس طرح لے کے آ گئی ہے. اس طرح لے کے گردن دے نیڑے پہنچی ہے تے مرد جا کے تے مارے ہاتھ پکڑ لے. اس طرح کھول آکے ہاں تو مجھے ذبح کرنے لگی تھی, مجھے پتہ لگی ہے. وہی اس طرح لے کے اس کی گردن کاٹی, عورت کو ذبح کر دیا کہ تو میرے بغیر یاریاں لگاتی ہیں اور مجھے ذبح کرنے کے ارادے کرتی ہیں. تیرا انجام یہ ہو گیا. جب اس عورت والے کے خاندان والوں کو پتہ لگا کہ ہماری بیٹی کو افسر نے ذبح کر دیا ہے, وہ سارے دوڑتے ہوئے اور اسی اسطرے کے ساتھ اسی کو بھی ذبح کرنے والا دونوں ذبح ہو جاتے ہیں. دونوں خاندان کے اندر لڑائی اور جنگ چلی. ہزاروں لوگ ادھر بھی مارے گئے اور ادھر بھی مارے گئے. یہ صرف چغلی دا نتیجہ ہے. کیڑی شے دا نتیجہ ہے؟ چغلی کا نتیجہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او کائنات والے میں نے 5ویں عورت کو دیکھا ہے کہ خنزیر کا چہرہ ہے, باقی وجود گدے والا ہے. اس کا جرم اور گناہ صرف یہ ہے کہ وہ چغلی کیا کرتی تھی, آپس کے اندر لڑائیاں ڈالتی تھی, خاندان والوں کو لڑانے والی تھی, یہ عادت ہے. دوسرا جرم اس کا یہ تھا کہ وہ جھوٹ بولا کرتی تھی. کیا بولتی؟ جھوٹ بول دیے. اچھا جناب یہ تو 5 عورتوں کا حال ہے. تے جڑی 6ویں عورت ہے او دا کے جرم جو سالم کتے دی شکل بن گئی ہے تے او دے چہرے والے پاسوں اگ داخل ہوندی ہے تے پچھلی سائیڈ تو اگ نکل رہی ہے, شولے مار رہی ہے. اتنا جہنم دے اندر انہوں سزا مل رہی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے او دے بھی 2 گناہ ہیں. او دے بھی کتنے گناہ ہیں؟ اس دے بھی 2 گناہ ہیں. ایک گناہ او دا کہ او حسد کر دی تے دوسرا گناہ او احسان جتلاندی. دوسرا گناہ کیا؟ ایک گناہ حسد والا, دوسرا گناہ احسان جتلانے والا کہ کسی کے ساتھ اس نے کوئی نیکی کر ڈالی ہے, کسی کے غم میں شریک ہو گئی, کام کاج کروا لیا, خوشی میں شریک ہو گئی, کام کاج کروا لیا, یہ اس نے نیکی کی ہے. جب اس کے اوپر مصیبت آ گئی یا خوشی کا موقع آ گیا تو وہ عورت اس کے گھر میں کام کے لیے نہیں آئی, مصیبت کے اندر وہ پوچھنے کے لیے نہیں آئی. اب یہ بیٹھ گئی باتیں کرنی, دیکھا جی فلاں پھاپوں کا حال, وہ ہمارے گھر میں آتی ہی نہیں ہے, اس نے پوچھا ہی نہیں ہے. ہم نے بیٹے کی شادی کی ہے, اس نے کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کے کام نہیں کیا. یہ دیکھو ہم نے کیا کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہم نیکیاں کرتے ہیں اور یہ زیادتیاں کرتی ہے, یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. نیکی کر کے لوگوں کو جتلانا اور بتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایسا گناہ کہ اگر تو ہمالیہ پہاڑ دے برابر بھی کسے بندے دے نال نیکی کیتی اور اس نیکی نو دوے دن کسے بندے دے گے ظاہر کی تو ساری نیکی تیری برباد, ساری نیکی کے برباد ہو گئی. اس وقت او دے اندر اے غلطی ہے کہ وہ اپنے احسان نو جتلا دیے. حالانکہ اللہ نے قرآن دسیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرمانے جے کسے نو پانی دا گھٹ بھی پلا دے, کسے نو
پانی دا گھٹ پلا دے یا کسے دن نطعمکم اونوں کوئی کھانا کھلا دے تے آکھے جو میں اللہ دی رضا واسطے نو روٹی پیا کھلاندا، اللہ دی رضا واسطے نو پانی پیا پلاندا، اللہ فرماندے نے دل وچ ارادہ بھی نہ رکھی، دل وچ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، اتنا ارادہ بھی نہ رکھی جو میں کوئی ایدے کولوں بدلہ لینا ہے، جو میرے کم اے بھی کدے آوے سی یا مینوں کدے روٹی یا پانی پلا کھلا دے سی، اے ارادہ بھی نہ رکھی تے ولا شکورا، اے بھی دل وچ نہ رکھی جو میں انہاں نوں اتنا کچھ کیتا ہے تے کم از کم مینوں آکھے شکریہ، کم از کم آکھے تھینک یو، اے لفظ بھی تو آخرے چاہیے دن یار، لیکن اس آنکھ کھاون والے نے کچھ بھی نہیں آکھیا، شکریہ بھی نہیں آکھیا، بدلہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ فرماندا ہے نیکی کر دریا وچ پا دے و تانوں یاد بھی نہیں کرنا۔ قانون ہے کہ جب ایک شخص نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، اگر وہ احسان جتلا رہا ہے تو سمجھو اس نے اپنی نیکی اور احسان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، اور ایسا انسان یاری لگانے کے قابل نہیں ہے۔ جب کسی انسان کے منہ سے یہ باتیں سنو کہ کسی دوست کا یہ شکوہ یا گلہ کر رہا ہے، اس کے پاس نہ پانی پینے کی کوشش کرو نہ روٹی کھانے کی کوشش کرو، آج وہ اس کا گلہ کر رہا ہے، کل تیرا بھی کرے گا، کل تیرا بھی کرے گا۔ ایسے موذی درندے اور جانور تو دور دور رہو جو ایذا دیون والا بندہ ہے، تکلیف دیون والا بندہ ہے، یہ احسان اور نیکیاں کر کے تے لوگاں دے اگے اپنا ناز تے فخر ظاہر کرن والا بندہ ہے، اس بندے دے نیڑے لگن دی لوڑ۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دوئی عادت دے اندر حسد کرن دی ہے۔ حسد کیویں؟ کسے نو اچھے کپڑے پاندے ہوئے، اچھا مکان دیکھیا، ہاں مسیتی دے پیسے کھادے اسے، اچھے موٹر سائیکل تے بیٹھ گئے، ایتے کول پیسے کتوں آ گئے؟ یہ 2000 دا ملازم ہے تے موٹر سائیکل، ہاں مدرسے دے پیسے اس کھادے ہونے، اے کیتا ہونا ہے، اے کیتا ہونا ہے۔ کسی دا اگر کوئی ملازم ہے اس موبائل لے لیا، یار تو میرے کو 3000 تنخواہ لے لے، موبائل تیرے کو 10,000 دا، معلوم ہوتا ہے میرے بینک چوں پیسے چرائے نہیں تے کڈے نہیں۔ حسد آ گیا ہے کہ چنگے کپڑے کیوں پاندا ہے، حسد آ گیا ہے کہ چنگی گڈی تے سفر کیوں کردا ہے، حسد آ گیا ہے چنگے مکان وچ کیوں رہندا ہے، حسد آ گیا ہے فلانی چیز چنگی کھاندا کیوں پیا ہے، پیندا کیوں پیا ہے، رکھدا کیوں پیا ہے، اے حسد پیا کردا ہے۔ نبی کریم فرماندے ہیں حسد ایسی بلا ہے جیڑی ساریاں نیکیاں نو کھا کے ہضم کر ویندی ہے تے پتہ بھی نہیں لگدا۔ وہ سمجھتا کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، میں کہ بڑا نیکوکار ہوں، اتنا نیک ہاں جو باقی سارا جہان برا ہے، سارا جہان برا ہے، حتیٰ کہ اتنا برا ہے کہ میں اتنا نیک ہوں کہ کوئی مصلے پر کھڑا ہو تو میری اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، میں نیک ہاں تے مصلے تے کھلوڑ والا اے برا تے گناہگار ہے، اتنا نیک تے حسد والی بیماری دل وچ آ گئی، اتنیاں نیکیاں نو حسد کھا کے ہضم کر ویسی۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تہانوں صحیح معنی دے اندر دین تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔